میں نے اسرار و رموز یہ خود نہیں لکھی، مجھ سے لکھوائی گئی ہے، اور مجھ سے مولانا روم میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ، اور پھر اسی طرح انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ جو پس جب عائد گرد مسافر، وہ وہاں پہ بھوپال میں تھے جب علاج کرا رہے تھے اپنی آواز کا، تو رات کو سر سید خواب میں آئے، چونکہ ان کے بیٹے سے بہت قریبی دوستی سی سر راس مسعود سے، تو سر سید خواب میں آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، انہوں نے گلہ کیا کہ میری طرف سے شکایت کریں رسول اللہ کو کہ میری یہ حالت ہے، میری آواز بند ہو گئی ہے، تو انہیں کہنے لگے کہ ان کے لیے مثنوی لکھو، ان کو شکایت کرو، اور یہ مثنوی کی بنیاد ہے وہ پس جب عائد گرد اقوام شرق، یہ مثنوی کی صورت میں، تو وہ واقعات کا ذکر کرتے ہیں، مثلا حضرت خضر سے متعلق نظم ہے بانگ درا میں، اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ خضر علیہ السلام ان کو ملنے کے لیے آئے، یا علی بخش کا یہ ذکر ہے۔ پھر اسی طرح علی بخش ذکر کرتا ہے کہ ایک واقعہ اس طرح کا بھی ہوا کہ میں نے رات کو انہوں نے مجھے بلایا تو ان کے پاس کوئی مہمان بیٹھے تھے، اور یہ وہ صوفے پہ بیٹھے تھے، یہ ان کے پاؤں داب رہے تھے، اور پھر اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ جا کے یہ بزرگ چاہتے ہیں لسی پینا، لسی خرید کے لاؤ، سردیوں کے دن ہے، باہر دھند ہے، اور یہ بازار میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک دکان پہ شمع جل رہی ہے، پہلے تو خیال یہ انارکلی ہے، اس زمانے کا انارکلی، تو یہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے کوئی دودھ دہی والے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے لسی بھی بنا دی جو بھی مانگا، تو انہوں نے پیسے دینے کی کوشش کی علی بخش نے، تو اس نے کہا نہیں اقبال کے ساتھ ہمارا حساب چلتا ہے، لے جاؤ، وہ لسی لے آئے، اور صاحب بزرگ نے لسی بھی پی، 2 گلاس لسی کے پیے، تیسرا اقبال کو کہا تم پیو، وہ اس نے پی لیا، تو اس کے بعد علی بخش کو پھر بلوایا، اس وقت تو بزرگ موجود نہیں تھے، وہ کہنے لگے ابھی اٹھ کے گئے، ان کے پیچھے جاؤ اور ان کو بلا کے لاؤ، میں نے ان سے اور بھی باتیں کرنی، تو وہ کہنے لگا جی دروازہ تو اندر سے مقفل ہے، میں باہر کیسے جاؤں، باہر تو کوئی نہیں گیا، تو اس پر خاموش ہو گئے۔ تو اب کتنی مدت کے بعد علی بخش ان سے پوچھتے رہے کہ بتائیے یہ کون بزرگ تھے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور جن کا دیدار میں نے بھی کیا، یہ نہیں ہے کوئی کہہ سکتا کہ میں نے آپ کو کسی سے باتیں کرتے سنا ہے، میں نے آپ اس شخص کو بیٹھے ہوئے آپ کے پاس دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک شرط پر تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ علی بخش کا قول ہے کہ تم میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، انہوں نے موت کے بعد ہی بتایا، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ اجمیر شریف والے بزرگ تھے جو، اور کہنے لگا جو دودھ دہی جو تم دے کے آئی یہ دادا صاحب تھے، کیونکہ یہ انہی کے مہمان تھے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور میں ان کے پاؤں داب رہا تھا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو چکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، بس یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے مجھ سے کہا جبرائیل نے مجھ سے کہا جبرائیل۔ تو اب اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن میرے اپنے مشاہدے میں یہ 2 دفعے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ تو ان کو دورہ پڑتا تھا دمے کا، اور جو اتنا زیادہ کھانستے تھے کہ پھر اسی کیفیت میں سمجھ لیجیے ایک طرح کا استغراق کا عالم ہو جاتا تھا، یعنی ایک طرح سے بے خودی کا عالم ہو جاتا تھا جو اقبال کی فلسفے کے برعکس ہے۔ تو اب وہ ایک دفعہ تو اس طرح غالب کو میں نے ان سے بات کرتے دیکھا، پھر علی کو بلایا کہ ابھی غالب بیٹھے تھے ذرا پیچھے جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، مجھے کچھ پوچھنا رہ گیا۔ اسی طرح رومی کے ساتھ 2 میرے مشاہدے تھے، تو میں نے اپنی طرف سے جو چودھری محمد حسین ان کے دست راست سے اور ان کے فلسفے پر بہت عبور رکھتے تھے، میں نے اس وقت زمانے میں میری شاید میں ایم اے میں تھا یا بی اے میں تھا، میں نے کہا جی میں ایک مضمون میں کیا ان واقعات میں لکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں گے یہ کیفیت جو تھی ان کی بیماری کی تھی، یہ کہہ لیجئے یہ بیداری کی کیفیت نہیں تھی، یہ کیفیت سہو نہیں تھی، یہ خمار کی کیفیت تھی، یہ ان کی ساری تھنکنگ کے برعکس ہے، یعنی یہ بے خودی کا عالم تھا جس میں، اور یہ بے خودی ان کی بیماری کے سبب تھی۔ وہ تو خودی کے پیغامبر ہیں، اور اگر تم یہ شائع کرو گے تو وہ ان کی فلسفے کے متضاد ہوگی، ان کو پسند نہیں آئے گی بات، سو انہوں نے مجھے روک دیا تھا اس قسم کے موضوع آپ